شروع خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق اور مالک کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ السلام علیکم ناظرین، مجھے میاں عمران ارشد کہتے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام لاہور پوچھتا ہے۔ وطن عزیز اسلامی جمہوریہ پاکستان کی موجودہ پولیٹیکل سچویشن جو ایک ٹرموائل کے شکار ہے، کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف ٹرموائل کا شکار ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ پورے ملک کی موجودہ سیاسی معاشی صورتحال ٹرموائل کے شکار ہے، اور اس کی کچھ بنیادی وجوہات ہیں، اور وہ بنیادی وجوہات بہرحال قانونی معاملات کے گرد گھومتی ہیں۔ تو ان قانونی معاملات کو سمجھنے کے لیے، ان کے ذمہ داران کی تلاش کرنے کے لیے آج ہم کوشش کریں گے کہ قانون دان جو ہیں ان سے ہی رابطہ کیا جائے۔ اظہر صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اظہر بھائی، تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم، آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ لیکن بات کو آگے بڑھانے سے پہلے کچھ سٹیٹسٹکس ہیں جو آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں، ان کو ضرور غور سے دیکھیے گا کہ پاکستان کا واحد وزیر اعظم، سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ہیں، سب سے زیادہ مقدمات کے ساتھ، یعنی 72 مقدمات کے ساتھ پہلے نمبر پر آ چکے ہیں، اور رائٹ ناؤ جو سچویشن ہے وہ بہرحال اسی سارے معاملے کی گرد گھومتی ہے۔ دیکھیے گا، اس کے بعد واپس آتے ہیں۔ عمران خان 72 مقدمات کے ساتھ پاکستانی تاریخ کے پہلے سابق وزیر اعظم بن گئے۔ چیئرمین تحریک انصاف پر پی ڈی ایم سرکار نے کتنے مقدمات درج کروائے؟ کس عدالت میں کتنے کیسز زیر سماعت ہیں؟ پی ڈی ایم اتحاد کی جانب سے تحریک عدم اعتماد کے ذریعے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو اقتدار سے بے دخل کرنے کے بعد سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان سمیت پی ٹی آئی کی مرکزی لیڈرشپ کو بھی سینکڑوں مقدمات کا سامنا کرنا پڑا۔ اعظم سواتی، شہباز گل، فواد چودھری اور عامر ڈار نے تو ایس زیڈ میں جیل کی ہوا بھی کھائیں۔ اقتدار سے بے دخلی کے بعد چیئرمین پاکستان تحریک انصاف کو بھی متعدد مقدمات کا سامنا ہے۔ ملک کی مختلف عدالتوں میں اس وقت ان کے خلاف 72 مقدمات درج ہیں۔ اعداد کا جائزہ لیا جائے تو سپریم کورٹ آف پاکستان میں 8 کیسز زیر سماعت ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں 10 کیسز، سندھ ہائی کورٹ میں 1 اور پشاور ہائی کورٹ میں 6، الیکشن کمیشن آف پاکستان میں 11، جبکہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ اسلام آباد میں 1، ایف آئی اے کورٹ میں 2۔ اسی طرح اسلام آباد کی مقامی عدالت میں 27 مقدمات میں عمران خان کے خلاف ایف آئی آر درج کی گئیں، جس کا ٹرائل اس وقت مجاز مجسٹریٹ کی عدالت میں ہو رہا ہے۔ 2 کیسز انسداد دہشت گردی کی عدالت میں، جبکہ 1 کیس بینکنگ کورٹ میں عمران خان کے حوالے سے زیر سماعت ہے۔ 42 مقدمات مختلف عدالتوں میں عمران خان کے خلاف کیے گئے۔ اس کے علاوہ عمران خان کی جانب سے اپنے دفاع کے لیے 14 مقدمات حکومت کے خلاف دائر کیے گئے، جبکہ 14 مقدمات پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بطور جماعت یا جماعت کے کسی عہدیدار کی طرف سے اپنے دفاع میں دائر کیے گئے۔ جی، تو یہ کچھ سٹیٹسٹکس تھے جو آپ کے سامنے رکھنا بہت ضروری تھے۔ اظہر بھائی، فرسٹ آف آل تھینک یو ویری مچ فار یور کائنڈ ٹائم۔ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں، ہمیں رستہ بھی دکھاتے ہیں۔ اٹس مائی پلیئر جی، اٹس این آنر فار اس کہ آپ اور ایشو آپ نے ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ۔ اللہ آپ سے راضی، اللہ آپ سے راضی۔ 72 مقدمات عمران خان صاحب پر اور سینکڑوں مقدمات پاکستان تحریک انصاف کی قیادت پر۔ اسی طریقے سے اگر نون لیگ کے اٹھا کر دیکھے جائیں تو وہاں پر بھی ہوتا رہا۔ یہ چوہے بلی کا کھیل کب تک چلتا رہے گا؟ عمران خان صاحب آتے ہیں، وہ بجاتے ہیں، کھل کے بجاتے ہیں، جیسے وہ پنجابی کہتے ہیں پیڑے بندے نو آہو۔ بالکل تو بالکل اسی طریقے سے جب یہ آئے ہیں تو وہ بھی یہی کام کریں۔ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ 72 مقدمات سن کر پریشانی ہوتی ہے۔ وہ دیکھیں، یہ تمغے ہیں، ایک وقت تھا تمغے ہیں۔ اگر پرانی حکومتوں پہ دیکھیں تو وہاں کرپشن اور اس طرح کے ہیں۔ عمران خان نے اس طرح کے جو معاملے ہیں، دیکھیں میں پرسنل اسپیسیفک نہیں ہونا چاہتا، لیکن میں فرق بتا رہا ہوں، جو کہ میں نے ایف آئی اے کو دیکھا ان دنوں بھی، عمران خان نے ان چیزوں کو استعمال نہیں کیا۔ ایک موقع دیا عمران خان نے کہ جہاں چیزیں یہاں رک سکتی تھی، چیزیں بہت ایکسٹریم سے آئیں، یہاں سٹیبل ہوئی، پھر واپس ایکسٹریم پہ چلی گئی، جو ڈبل ایکسٹریم پہ چلی گئی۔ روکنے کا موقع تھا، تمام سیاسی جاتیں اس وقت کٹھی ہو جاتی۔ جب اسمبلی ڈیزالو کی تھی، غلط کی یا صحیح چھوڑے، میں تو سپریم کورٹ میں اس میں موجود تھا کہ جب یہ مقدمہ 7 اپریل والے دن میں وہاں پر موجود تھا جب آرڈر سنایا گیا، اور اس وقت فیصلہ یہی آ رہا تھا کہ جناب الیکشن کی طرف چلے جائیں۔ تو اس وقت جب یہ معاملہ طے ہو جاتا نا
تو یہ بغاوت اور یہ سب یہ کتابی کہانیاں رہ جانی تھی. پھر یہ نہیں ہونا تھا یہاں پر. لیکن وجہ کیا ہے؟ ایک کو اونچا کرنے کے لیے، ایک کو نیچا کرنے کے لیے آپ کو بھی کل کے ہیرو آج کے زیرو اور آج کے زیرو کل کے ہیرو، یہی وہ چیزیں ہیں جو بناتی آئی ہیں. اور انگریز کا یہی کام تھا. انگریز نے کام ہی یہ کیا تھا، جب اسے پتہ زندان میں ڈال دو، یعنی پتہ بغاوت کی ہے اس نے، پھر بغاوت والے کے ساتھ کیا حال ہونا ہے، پھر اس کی انقلابیت اور وہ ساری سوچ ہی ختم کر دی نا. آپ نے بیسک آئیڈیالوجی ہٹ کر دی. یس، آپ مثال لے لیں. میں آپ نے اس پہ فواد چودھری پہ کیا ملا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ وہ نفرت بڑھ گئی. یہ سارے لوگ اپنے تھے، آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ٹھیک ہے. شیخ رشید بھی اپنا تھا، آج تو بیگانہ ہو گیا وہ. آپ سوچے تو صحیح نا کہ یہ وہ لوگ تھے جو ان چیزوں کو سپورٹ کرتے تھے. شیخ رشید نے خاص طور پر توڑنے کی کوشش کی، نہیں ٹوٹا. اب آپ کیا خیال ہے کتنے کر لیں گے بغاوت کے مقدمے اس کے اوپر؟ وہ بغاوت سے اب نہیں ڈرنا اس نے. یاد سر چاکا ہوتا ہے نا، چاکا پنجابی کہتے ہیں چاکا لات کیا تو پھر تو سب چیزیں نارملائز ہو اور جاتی ہیں. یاد دیکھیے میں بتاؤں آپ کو، موقع تھا، میں جیسے اب اس موقع کے اوپر آ جاتے، پارلیمنٹ میں بیٹھ کے ان چیزوں کو سیدھا کر لیتے تو کوئی آپ آگے جاتے. میرا نیکسٹ کوسچن بھی پارلیمنٹ کے حوالے سے یہ کہ اگر 124A اتنی ہی تکلیف دہ چیز ہے اور پولیٹیکل سسٹم میں وہ ہمیشہ کڑنگی کا کام کرتی، کڑنگی اب پنڈوں آئے گئے تو میرا ڈونٹ مائنڈ دیٹ. اور 2018 میں ایک وزیر اعظم پاکستان اپنے تائیں سینہ تان کر چل رہے تھے اور ان کو بھی ایک ٹانگ پھنسائی گئی تھی اور وہ گر گئے تھے، منہ کے بل گرے تھے. پھر انہوں نے آواز لگائی مجھے کیوں نکالا. کیا یہ بالکل وہی سچویشن نہیں ہو گئی کہ اگر اس وقت کے وزیر اعظم کے پیچھے خان صاحب، ان کی جماعت الف بے جیم دال، سارے وزیر اعظم کے پیچھے، I'm not talking about the person، اس ڈیزگنیشن کے پیچھے کھڑے ہو جاتے تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی جس سے خان صاحب کو شکوا؟ نہیں، میں اس لیے اتفاق نہیں کروں گا اس بات سے. یہ جو کام ہو رہا ہے نا، یہ والا، ان کو ڈسٹنگوش اس لیے کرنا ہے کہ وہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ اپنی جگہ پر اکٹھے ہو جائیں. اگر وہ اکٹھے ہو جاتے تو 124A کو سائیڈ پہ کر دیں، زیادہ مسئلہ جیسے انڈیا نے کریں سائیڈ پہ، کیوں نہیں کرتے؟ قانون کہتا ہے کہ آپ نے جو کچھ خریدا، جو بیچا، تنخواہ لے رہے ہیں، ڈکلیئر کریں. You have to declare that. You are not doing that تو آپ غلط کر رہے ہیں. وہ آپ اس لیے وہ 62(1)(f) لگ گیا. پھر آ گیا کہ وہ جو اثاثے ہیں، اظہر صدیق کے پاس یہ 2 مہنگے ترین موبائل ہیں، ٹیکس دیتا نہیں. یہ تو 2 بڑے مہنگے موبائل رکھے ہوئے ہیں، ٹیکس تو دینا ہے. اتنی مہنگی جائیدادیں وہاں باہر ہیں، ڈکلیئر کریں نا. ڈکلیئر آپ نے کیا نہیں، ٹیکس آپ نے دیا نہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی موجودہ پولیٹیکل ریجیم، اپوزیشن ہو، گورنمنٹ ہو، جو بھی ہو، یہ کسی پوائنٹ پر 124A کے حوالے سے متفق ہو پائیں گے کہ اس کے ساتھ موقع اچھا ہے ڈیل کر لیا میں جائے؟ بتاؤں موقع اچھا ہے. عمران خان صاحب نے تو چلیں دہشت گردی کو، بغاوت کی طرف رکھیں، سیکشن 20 میں ترامیم کی، FIA کو استعمال کرنے کے لیے، سوشل میڈیا کو استعمال کرنے کے لیے. سیکشن 20 میں سزا بڑھائی اور نیچرل پرسنس کے حوالے سے لے آئے اور سزا زیادہ بڑھا دی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیلنگ افیکٹ، کرمنلائزیشن پہ آ کے سیٹ اسائڈ کر دیا. اور جو موجودہ حکومت نے موقع اچھا تھا، موجودہ حکومت نے کیا کیا؟ اپیل فائل نہیں کی، اپیل فائل کی واپس لے لی. سر مصروف تھے نا، اور کاموں میں مصروف تھے. اگر یہ والی بات اگر اس موقع کے اوپر نا، ایک تو میں سمجھتا ہوں ڈائیلاگ کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. یعنی یار، اور میں اسی لیے میں پہلے دن سے حامی نہیں ہوں اس بات کا کہ پارلیمنٹ، عمران خان نے پارلیمنٹ میں استعفے دیے. آپ یہ سمجھتے نہیں دینے چاہیے، غلط ہے. میں تو یہ بات کہتا رہا ہوں. اور اس کا احساس خان صاحب کو ہے. دیکھیں تبھی تو آپ نے استعفے دیکھا نہیں، واپس لینے والی بات ہوئی، اپوزیشن لیڈر لینے والی بات ہوئی کہ وہ دیکھیں وہ پاور پالیٹکس کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے. یہ وہ ایک ٹھیک ہے اصولوں کی بات وہ کرتے تھے، لیکن پاکستان جیسے ملک میں پاور پالیٹکس میں آپ حصہ نہیں لیں گے نا تو لوگ آپ کو ٹھڈے مار کے لوگ سائڈ پہ کر دیتے ہیں یار. آپ یعنی آپ کا نام و نشان نہیں رہنے دیتے. وہ تو طریقہ یہی ہے، تو وہاں انہیں کرنا چاہیے تھا وہ جو انہوں نے نہیں. کیا یہ بات 2006 میں نواز شریف کو سمجھ آ گئی تھی؟ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں بائیک آؤٹ میں نہیں جانا، ساروں کو بھیج کے تو خود نکل آئے تھے کہ نہیں تو سائڈ پہ ہو جائیں گے. وہ جو انہیں نا سمجھ کیا آ گئی ہے. میں بات تو میں سچی کروں گا، بات تو میں سچ کروں گا، مگر ہے رسوائی کی. جب یہ میثاق جمہوریت دستخط ہوا نا، یہ اس ملک کے لیے ہوا تھا، یہ تیری اور میری کے لیے. پولیٹیکل پارٹیز کا آپس کے معاملات آپ یہ سمجھتے ہیں، الائنمنٹ
ایک باری تیری ایک بار میری، ایک باری تیری ایک باری میری، یہ عمران خان بیچ میں گھس آیا اور وہ باری تیری میری ختم ہو گئی. اور دیکھیں اس باری تیری میری کو بچانے کے لیے 4 کام تو انہوں نے بڑے واضح کیے. ایک تو کیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے نا جانے والا اور آنے والا لگائے، لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن ہاؤس، نگران سیٹ اپ جانے والا اور لگائے اور آنے والا لگائے. اب دیکھیں نا یہ والی ساری وہ چیزیں جو بڑی اہم ہیں اس ملک کے نظام کو آگے لے جانے کے لیے. پھر آپ نے چیئرمین نائب بھی، جانے والا آنے والا. اچھا اس میں 2 ڈیوائڈز ہیں، ایک ہے پولیٹیکل ریجیم، ایک ہے ریپرزنٹیٹیوز آف اسٹیٹ. کیا یہ بہتر نہیں کہ یہ تمام چیزیں نگران سیٹ اپ ہو گیا، آپ کی الیکشن کمیشن ہو گیا، یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری پر چلے جائیں؟ لائک صدر ہے آپ کا، آپ کے گورنرز ہیں جو اسٹیٹ کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، آپ کے اسٹیٹ امپلائیز ہیں، یہ ان کی ثوابدید پر چلا جائے بجائے اس کی کہ پولیٹیشینز آپس میں طے کریں کہ بھائی اگلی باری سانو چھکا کی نہ مارنا ہے تیسی کنو مارنا ہے. آپ نے آئی مسٹ اپریشیٹ یو گاٹ اے ویری گڈ لیگل مائنڈ. یہ جھگڑا چل رہا ہے نا کہ نام نگران وزیر اعلیٰ آ گیا، کیبنٹ آ گئی، یہ تو جھگڑا ہے. اگر یہی معاملے سارے گورنر کے ذمہ چلے جاتے، وہ پریزیڈنشل فارم کی طرف چلے جاتی، لیکن آپ کو پتا ہے کہ اسٹیٹ امپاور ہو جاتی ہے نا. دیکھیں الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہے اسٹیٹ کو امپاور کرنا. آپ پولیٹیکل پارٹیز کو امپاور کر رہے ہیں، آپ اسٹیٹ کو امپاور کیوں نہیں کرتے جو ماں ہیں آپ سب؟ اور یہ ہونا بھی یہ چاہیے. انڈیا کے اندر نگران سیٹ اپ کے اندر الیکشن کمیشن یہ کر رہا ہوتا ہے. یہاں تو اتنی میسو ٹرانسفر، پوسٹنگ، کیا حال کر دیا آپ نے. آپ اندازہ لگائیں آپ نے ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا رول لے لیا اور وہ اسٹیٹ نہ رہ سکی، اور اسٹیٹ کو آگے لے کے جانا یہی بات ہے. اسی کو اگر آپ ملا کر آگے لے کے چلیں، اگر آپ واقعی چاہتے ہیں نا اس ملک میں کوئی انقلابیت سوچ تو موجود ہے، کوئی پازیٹیو سوچ سامنے رہے، تو اس سوچ کے دروازے مت بند کی. کون کون سے ایسے کیسز ہیں ان 72 میں سے جو خان صاحب کے لیے بڑے خطرے کی گھنٹی ہیں؟ ان کے پولیٹیکل کریئر کے لیے، ان کی لائف کے لیے، اور ان کی ریپیوٹ کے حوالے سے کون کون سے ایسے کیسز؟ اچھا ایک تو اب جتنے چھوٹے موٹے کیسز ہیں، دہشت گردی تو پلیٹوں میں بڑھتی پھر رہی ہے، بغاوت پلیٹوں میں بڑھتی پھر رہی ہے. ان میں جو کہ کوٹوں میں جانا پڑے گا تو کوٹوں میں جانا ہر وقت رسک ہے ان کے لیے، بڑی سیریس تھریٹس ہیں ان کے اوپر. باقی اگر میں دیکھوں بیٹھ کر مثال کے طور پر ان جج صاحبہ کا وہ سیدھا سا کیس ہے، وہ کوئی مسئلہ نہیں. جب آپ کو توہین عدالت میں آپ نکل آئے، دہشت گردی کا یہ کیس بنتا نہیں ہے. ایک جو معاملہ ہے وہ ہے مس ڈیکلریشن والا معاملہ، وہ ہے توشہ خانہ والا. توشہ خانہ میں ڈسکوالیفیکیشن تھی، حالانکہ ہو نہیں سکتی. اس میں استغاثہ آنا تھا، استغاثہ میں نقلیں تقسیم ہو گئی ہیں، فرد جرم عائد ہونی ہے. یہ والا ایک معاملہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ ثابت ہو گیا تو پھر سزا تو ہو سکتی ہے نا اس کے اندر. اور توشہ خانہ بڑا خطرہ ہے. ہاں توشہ خانہ ٹرائل والے کی بات کر رہا ہوں. باقی ٹرائل میں بھی جو کہ غلطی بہت زیادہ ہے، وہ کویشمنٹ کا کیس زبردست بنتا ہے. اگر یہ اس طرح چل نکلا تو جج کے اختیارات بڑے داماد ہوں گے، وہ آپ لڑتے رہیے گا بعد میں. ایک دفعہ تو آپ کو کنوکٹ کر چھوڑیں گے، جب کنوکٹ کر دیں گے آپ نااہل بھی ہوگے، اگلے الیکشن سے آپ باہر ہو سکتے ہیں. پاسبلٹیز آر دیئر. لیکن ابھی تک تو فی الحال فرد جرم بھی عائد نہیں ہوئی. فرد جرم عائد ہوگی، شہادتیں ہوں گی تو دلی دور ہے. تو سر صدر پاکستان کیوں اپنا اختیار استعمال نہیں کر رہے؟ دیکھیں صدر پاکستان از دا فادر آف دا نیشن. ایکچولی ان کو اسٹیٹ کو اس ٹرموائل سے نکالنا چاہیے. مجھے نہیں پتا کہ اگر اتنا ہی یہ امپورٹنٹ ہے اور آپ بتا رہے ہیں تو کیوں نہیں اس کو استعمال کریں؟ از ویٹنگ فار واٹ؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، بات صرف اتنی ہے چونکہ پولیٹیکل گورنمنٹ ہے نا، صدر کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدر ہیز ٹو ایکٹ آن دی ایڈوائس آف پرائم منسٹر. ٹھیک ہے، اور پرائم منسٹر پولیٹیکل گورنمنٹ کا ہے. کل کوئی اگر صدر نے اپنے اختیارات کیسے استعمال یعنی ایڈوائس کے بغیر صدر نہیں کر سکتے. دیکھنا وہ یہ ہے. لیکن میں جہاں 57 ایکٹ کو دیکھتا ہوں تو 57 میں ایڈوائس کا ایشو ہے نہیں. صدر نے ڈیٹ دینی ہے اور یہاں سارے پیچھے ہٹ گئے. الیکشن کمیشن بھی پیچھے ہٹ گیا، وہ کہتا میں ڈیٹ نہیں دینی. گورنر بھی پیچھے ہٹ گیا. تو پھر تو الٹیمیٹلی تو آپ کا الیکشن کمیشن رہ گیا. الیکشن کمیشن کو آپ کو دینا، اور اس کے لیے پولیٹیکل گورنمنٹ نہیں، چونکہ وفاقی حکومت کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے. اسی لیے کہا گیا کہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ جو ہے وہ آپ کا ہے گورنر، صوبے کی حد تک، وفاق کی حد تک جو ہے وہ صدر پاکستان ہے. اگر گورنر نہیں حق استعمال کرتا تو صدر پاکستان کر سکتے ہیں. اچھا ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ ایک کیوس کی سچویشن ہے عمران خان صاحب کے عدالت پیش ہونے کے حوالے سے. سر عام آدمی میں اور ایک طاقتور میں یہی تو وہ گیپ تھا جس کے خلاف عمران خان لڑ رہے تھے. اگر پیش نہیں ہوتے عدالت میں کانسیکوینسز کیا اٹھانے پڑ سکتے ہیں، اور
پیش نہ ہونے میں ایک انجری تو پولیٹیکل چیز ہے. ہماری پہلے یہ طے ہوا تھا کہ ہم پولیٹیکل بات نہیں کریں گے, قانونی بات کریں گے. لیکن کیا ان کو ایک ہائر مورل گراؤنڈ کے لیے یار ایمبولینس پہ چلے جاؤ یار, جانا چاہیے تھا سر, کیوں نہیں جا رہے؟ دیکھیے میں ایک بات بتاؤں آپ کو, ایشو یہ نہیں ہے, ایشو دو سمجھیے گا. اگر خالی بیماری ہوتی تو بیماری پہ سیکریفائس کیا جا سکتا ہے, لیکن جب آپ کو تھریٹ ہو, اور تھریٹ بھی سیریس تھریٹ ہو, یعنی جب میں نے کورٹ کے سامنے بات کی, مثال کے طور پر تاریخی طور پر دیکھیں, حمزہ شریف کو گھر بیٹھے بیل مل گئی, ناظم جوکیو کو مل گئی پروٹیکٹیو بیل, ابھی باہر تھے, اسحاق ڈار گیا, سلمان شہباز کو مل گئی, وہ یہاں کے اشتہاری تھے. جب ان کو مل سکتی ہے بیل آنے کے لیے, تو عمران خان کے دو ایشو ہیں. ایک تو ڈیفینیٹلی پیدل نہیں چل سکتے, زیادہ چلے تو جب ڈیمیج زیادہ ہو سکتا ہے, ساتھ عمر زیادہ ہے, عمر کے ساتھ ساتھ وہی فریکچر ہے نا. اور سیکنڈ بات اور وہ سیریس تھریٹ ہے, طالبان سے ہیں. میں نے جب عدالت میں بیٹھے بات کی, مثال کے طور پر میں نے کہا جی ہائی کورٹ تو آپ, سر مشرف اپیئر ہوتا رہا, وہ وجہ ہے, لیکن وہ گورنمنٹ میں تھا. سر نہیں, گورنمنٹ کے بعد ہوتے رہے اپیئر. نہیں پھر دیکھیں نا, وہ سیکورٹی ان کی وہ جو ہے نا, جو ادارے ہیں نا وہ سیکورٹی پوری لیتے ہیں نا. یہاں جب ہم نے سابق وزیر اعظم کی سیکورٹی تو خان صاحب کے پاس نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. میں بتاؤں آپ کو, میں نے جب کورٹ سے کہا, ڈویژن بینچ سے, تو انہوں نے صرف توجہ ہی نہیں دی. تو سنگل جج نے فیصلہ دیا کہ ان کو سیکورٹی دی, اور اس پہ ملاقات رہی آئی جی سے ہماری ملاقات رہی, اور چیزیں آگے چلیں گی. لیکن یہ معاملے اتنی آسانی سے ختم ہونے والے نہیں ہیں. لیکن میں بتا دوں آپ کو, عمران خان صاحب کوٹوں سے بھاگنے والے نہیں ہیں, کوٹے میں اٹینڈ کریں گے. کیونکہ پارٹی لیڈرشپ سمجھتی ہے کہ کل خدا نخواستہ ایک تو جب خونی حملہ تھا وہاں بچت ہوگی, تو یہ اب دوبارہ جو سافٹ ٹارگٹ ہے. اور سر قانون کیا کہتا ہے کہ پارٹی لیڈرشپ کی بات سنی جائے گی یا آئین کی بات؟ نہیں, آئینی کی بات سنی جائے گی. جب آئین خود راستہ دیتا ہے, جب سوابدید دیتا ہے, عدالت کو سوابدید دیتا ہے. اب جج صاحب نے بیل نہیں دی, اب اپیئر تو ہونا پڑے گا, اور نہیں ہوتے تو کانسیکوینسز کیا ہوں گے؟ وہ منڈے کو انشاءاللہ جی, منڈے کو اپیئر ہوں گے. کانسیکوینسز نہ ہونے کی صورتحال نہ ہونے میں یہ ہے کہ آپ کو پروٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی. پروٹیکٹیو بیل نہیں ملے گی تو آپ کو کسی وقت بھی جو ہے نقصان ہو سکتا ہے. یعنی وہاں پر فساد کا خطرہ ہے, پولیس گرفتار کرنے کی کوشش کرے گی, ان کے کارکنان جو ہیں پولیس کو ریزسٹ کریں گے, اور وہاں پر دنگل ہو سکتا ہے. یہ دیر از اے پاسبلٹی کہ یہاں ہوگا, اور ہماری کوشش یہی ہے کہ ایسے حالات, اللہ کرے ایسا نہ ہو. تھینک یو ویری مچ صدیق صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور بہت قیمتی گفتگو ہو رہی تھی, اور کوشش یہ کی ہے کہ پولیٹیکل سے زیادہ قانونی نقطے جو ہیں ان کو ایکسپلور کیا جائے, سمجھا جا سکے. ملتے ہیں بریک کے بعد. ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. زمان پاک پہنچ چکے ہیں, اور زمان پاک obviously یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے پورا اسٹیٹ سسٹم ڈسٹرب ہے, یہ ایک بڑا کیوس ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کو ایک ٹرموائل میں دیکھا جا رہا ہے. اپیرنٹلی کہا یہی جاتا ہے, میں نے پہلے بھی یہ کہا تھا کہ اپیرنٹلی پاکستان تحریک انصاف کو ٹرموائل میں بتا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے, پوری قوم ٹرموائل میں. مسرت جمشید چیمہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم میڈم. سے ٹھیک ہے آپ کی ڈیوٹیز لگی ہوئی ہیں اور پورا مکمل طریقے سے کاربند ہے, کیا گولز کیا ہیں؟ خان صاحب کو منڈے کو اپیئر تو کورٹ ہونا پڑے گا, بلکہ ہونا چاہیے بھی, واٹ آئی بیلیو. رستہ کیا ہے, کیسے ریاست کو نکالا جا سکتا ہے اس ٹرموائل سے؟ ہم تو آئین کی بالادستی کی بات کرتے ہیں ہمیشہ, اور ہم یہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ ہونا چاہیے, لیکن خان صاحب کے کورٹ میں نہ جانے کی وجہ ان کی ذاتی مرضی نہیں ہے, ان کی ہیلتھ کنڈیشنز ہے. ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو فریکچر ہے اس کی وجہ سے جو ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر ہلکا سا بھی کوئی ٹھوکر لگتی ہے تو وہ دوبارہ, اور obviously کراؤڈ ہوتا ہے. ہاں جی, اور آپ کو پتہ ہے کورٹس کے اندر تو جیسے نارمل ہیئرنگ کے اوپر بھی جو کچھ حالات ہوتے ہیں وہاں پہ, تو اس وجہ سے ہم نے کورٹ سے ہمیشہ ریکویسٹ کی, اور وی آر تھینکفل کہ انہوں نے ہمیں ہمیشہ اس میں استثناء دی. دوسری جہاں تک بات ہے نا, اس وقت آپ کے ملک کے اندر آئین اور قانون نام کی چیز نہیں ہے. جو جس ڈپارٹمنٹ یا جس منسٹر کا جو کام ہے انشور کرنا, جس کا کام ہے سیکیورٹی دینا, وہ ذمہ دار ٹھہرا ہے اٹیک کا. آپ کو لگ رہا ہے کہ کمپرومائزڈ ہے خان صاحب کی سیکیورٹی؟ Of course it is. It was compromised. It was like جو پری پلان ایک منصوبہ. نہیں, I'm talking about this time, right now. جی نہیں, اس میں ہم تو اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں, جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں, اور سب سے بڑی شیلڈ تو اس وقت ہیومن شیلڈ ہے خان صاحب. ٹھیک ہے, کیونکہ لیکن ہم ویپنس سے اٹھا کے نہیں بیٹھ سکتے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے نا. ہم تو اپنے آپ کو انشاءاللہ ان کو, یہ جو آپ کو بچے, یہ جو ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں نظر آ رہی ہیں,
ان کو ختم کر کے خان صاحب تک پہنچنا ہو. خان صاحب کو کیا ریکمینڈ کرتی ہیں فار ہائر مورل گراؤنڈ, کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ایک بہترین مورل گراؤنڈ سیٹ کی ہے, اور وی یوز ٹو سی دیٹ, اور ہم نے اس کو وٹنس بھی کی ہے کہ منڈے کو خان صاحب کو کیا ڈیسیژن کرنا چاہیے. کیا ان کو اپیئر بیفور دا کورٹ ہونا چاہیے؟ obviously ایک زخمی شخص ہے, تکلیف میں ہے, عمر کا وہ حصہ ہے جس میں obviously بونز اس طریقے سے نہیں ہوتی, کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے. ان کو مورل گراؤنڈ کیا سیٹ کرنا چاہیے؟ مورل گراؤنڈ انہوں نے ہمیشہ ہائی مورل گراؤنڈ میں ابھی کی بات کر رہا ہوں. میں ابھی کی بات کر رہی ہوں نا. دیکھو خان صاحب وہ واحد, میں نے تو ایسے لیڈر کو دیکھا ہے کہ جو آئین کی بالادستی کی ہی ساری ان کی سٹرگل ہے, ان کو اپنی جان جاتے جاتے بچی. اب یہ ہے کہ ہر صورت ہمارا یہ کوئی بہانے والی بات ہے نہیں, بٹ اس کے باوجود اگر اس کو اوائڈ نہ کیا جا سکا ہوا, لیگل ٹیم جو بھی اوپینین دے گی, خان صاحب جائیں گے. بہرحال رسک تو بہت ہے, رسک ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن ان کو جانا چاہیے. دو طرح کے رسک ہے نا, ایک تو ان کے فریکچر اور ہیلتھ ریزن, اور دوسرا لائف رسک بھی آپ یہ کہہ رہے ہیں. لائف رسک تو ہے, اور اس کے باوجود ہم کوشش کریں گے کہ ہم آئین اور قانون کی پاسداری کے اوپر عمل درآمد کریں. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ فرمائے. تھینک یو ویری مچ جی. سمجھ رہے ہیں زمان پاک کے دروازے پر موجود تحریک انصاف کے ورکر سے کہ منڈے اور منڈے کا دن عمران خان صاحب اندر موجود ہیں, اور کیا کوئی مورل گراؤنڈ سیٹ کی جائے گی, کیا ایک بار پھر سے مثال رقم کی جائے گی, یا خدا نہ خواستہ کوئی انتشار کی طرف بڑھنے کا دروازہ کھلا رکھا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ سٹیٹ obviously وہ اپنے معاملات کو دیکھے گی, پاکستان تحریک انصاف اپنے معاملات کو دیکھے گی, اور اگر کوئی کلیش ہو جاتا ہے تو وہ اس ملک کے لیے, اس کے نظام کے لیے زہر قاتل ثابت ہو. السلام علیکم میڈم. ہونے کیا جا رہا ہے؟ پولیس خان صاحب کو اریسٹ کرنے کی باتیں کرتی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے وہ کرنا بھی نہیں چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں ایک بار دوڑ شوڑ لگوائی رکھی جائے اور ایکٹیویٹی چلتی رہے. یہ اینڈ ریزلٹ کیا اس کا نکلے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, عوام بھی باشعور ہے, میڈیا نے جتنا لوگوں کو باشعور اور اویئر کر دیا ہے, اور دوسرا اس کا کریڈٹ نو ڈاؤٹ جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی کی خواتین کو, اور پی ٹی آئی کو چاہتا ہے اسپیشلی کہ ایسی ایجوکیٹڈ فیملی سے خواتین آئیں جو کبھی پہلے سیاست میں جنہوں نے موو نہیں کیا تھا. یہ ساری خواتین ایسی ہیں. ہمارا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں تھا, لیکن ہم نے جب دیکھا کہ ایک تنہا ایک مرد مومن, مرد آہن نکلا ہے, اور ہم اس کا ساتھ دیں, کیونکہ وہ صرف ہمارے ملک کی, ہماری آنے والی نسلوں کی بقا کی بات کر رہے ہیں. جو آپ نے سیاسی صورتحال ابھی کی بات کی, تو یہ جو ڈرامہ انہوں نے یہ کر رہے ہیں, بیسکلی جو ہمارے ایٹامک اثاثے ہیں ان کے ساتھ بھی کچھ کمپرومائز ہونے جا رہا ہے. اور اللہ نہ کرے ایسی باتوں میں تو کہوں گا کہ یہ بات مٹی نہیں جائے. یہ میڈیا بتا رہا ہے کہ اس طرح کی باتیں چل رہی ہیں, ڈیفرنٹ تھیریز چل رہی ہیں. دوسری وہ آنکھیں نکال لینی چاہیے, وہ زبانیں کھینچ لینی چاہیے, انشاءاللہ اثاثوں کی طرف دیکھنے کی بھی کوشش کریں. لیکن یہ جو چوروں کا, لوٹیروں کا ٹولہ ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ اتنے مفاد پرست ہیں کہ ان کے آگے کوئی چیز نہیں ہے. ملک دیکھیں, ان کے جو فیکٹریاں ہیں, ان کی ملیں ہیں, وہ دن رات, کتنے دن یہاں بیٹھ لیں گی؟ جب تک خان صاحب ادھر ہیں ہم ان کے ساتھ ہیں. منڈے کا کیا فائنل ہو رہا ہے؟ منڈے کا دیکھیں خان صاحب اس کو فائنل کریں گے, لیکن ابھی ہمارا کوئی ایسا پلان نہیں ہے کہ ہم جو یہ چاہیں وہ کریں. ہم اس کو اپنے جو لیگل ٹکراؤ نہیں چاہتے, ہم نہیں چاہتے. ہائیلی اپریشیٹڈ. السلام علیکم میڈم. عمر کے اس حصے میں رات کے وقت ڈیوٹیز دینا اور یہاں پر موجود ہونا, پولیٹیکلی میں آپ سے اختلاف کر سکتا ہوں, لیکن I must appreciate one thing کہ آپ ایٹ لیسٹ ایک پولیٹیکل نظریے کو لے کر چل رہے ہیں جو ڈیموکریسی کی خوبصورتی ہے. یہ نہیں ہوگا تو ڈیموکریسی نہیں ہوگی. منڈے کے لیے کیا ریکمینڈ کرتی ہیں, کیونکہ خان صاحب نے ہمیشہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ سیٹ کی ہے, کیا بہتر نہیں ہے کہ خان صاحب منڈے کو کورٹ کے سامنے اپیئر ہوں؟ ہاں, سیکیورٹی کنسرن بہت امپورٹنٹ ہے, ہیلتھ کنسرن بھی بہت امپورٹنٹ ہے, لیکن اس کے لیے راستہ نکالا جا سکتا ہے. کیا بہتر نہیں کہ وہ ایک ہائر مورل گراؤنڈ سیٹ کر دیں جو ماضی میں نہیں ہوئی؟ مجھے ایک چیز بتائیں. بسم اللہ. کبھی انہوں نے اسے پرہیز کیا تھا؟ پہلے بھی جتنے کورٹ کیسز تھے ان میں ہمیشہ جاتے تھے, ٹھیک ہے نا. گولیاں انہوں نے کھائی ہیں, مار انہوں نے کھائی ہے, جو کچھ ہوا ہے ان کے ساتھ آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں پتا ہے, پورے قوم کو پتا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس حالات میں جو آپ کو پتا ہے کہ نواز شریف کی بیٹی وہ کس طریقے سے بات کرتی ہے ان کے بارے میں, رانا ثناء اللہ کس طریقے سے بات کرتے ہیں. میں مخل ہو سکتا ہوں آپ کی بات میں, ویڈیو اپالوجی,
देखिए पॉलिटिकल राइवलरी यही होती है। मेरी एक सेकंड, सियासी मुखालिफ का काम है कि वो आप पर सियासी हमला करेगा। अब उसके सियासी हमले को अगर हम ये कहेंगे कि ये बंद हो जाए फिर हम चलेंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता। कानून का एहतराम मेरे ख्याल से हमें जाना तो चाहिए। मैं इसी पे ही आ रही थी कि आज तक आपने किसी कानून को ऐसे बिगड़ते हुए और टूटते हुए देखा है जिस तरीके से हो रहा है। उनके घरों में जाकर उनके हिफाजती बेल्स में जाते हैं। यहाँ एक आदमी को कत्ल करने की कोशिश की है, Very true. सब कुछ किया है जो कुछ कर सकते थे। तो अब आप मुझे बताएं कि अगर हम कोर्ट में जाएंगे तो हमें पहले तो गारंटी चाहिए कि इसको फिर कत्ल करना अस्तगफुरुल्लाह इस मुल्क के लिए बहुत बड़ा ज़हर कातिल होगा अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई कोशिश भी करता है। पूरे मुस्लिम उम्मा के लिए ये पहले भी कर चुके हैं, ये कितना कुछ कर चुके हैं। आपने तो 10 महीने देखा, हमने तो देखा है जब से ये पंजाब यूनिवर्सिटी से उठाए गए थे, तो मैंने तो बहुत कुछ देखा। हमने देखा है जब कातलाना हमले हुए थे जो हम लोग इस्लामाबाद के धरने में। एक चीज है, डेडलॉक तो खोलना पड़ेगा। डेडलॉक खुलेगा मगर किस तरीके से खुलेगा has to be done with the institutions. मैं वही बताने लगा। Institutions have to play a role. एक बदकिस्मती हमारी है कि इंस्टीट्यूशंस अपना रोल प्ले नहीं करते हैं। हाँ। वो कोई भी गवर्नमेंट हो, आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। 124 से उस पर लगाई जाती थी कि ये बगावत है। हमारे यहाँ ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होती है और हर कोई करता है जी। ये लठ पहले क्यों नहीं तोड़ी गई थी? अब कोई ऐसी भी पार्टी नहीं है जो पार्लियामान में नहीं रहती और किसी ने भी इसको तोड़ना नहीं चाहा। Yes, but you have to have the majority. आपको पता है कि कौन से कितने लोग हैं, इन्होंने किस किस्म के कानून बनाए हैं। अभी आपको नायब मैं बताता हूँ, पीपल्स पार्टी भी इसी किस्म के कवानीन को भुगतती है। मैं वही कह रहा हूँ, नून लीग भी वही भुगतती है, पीटीआई भी वही भुगतती है। तो ये सब मिलकर उन चीजों को जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं, एटलीस्ट उनको तो माइनस कर सकते हैं। बात सुने, पहले तो आप बताएं कि मुकदमे एक दूसरे पे किसने डाले थे? पीटीआई ने तो नहीं डाले उन पे मुकदमे, वो तो उन्होंने अपने आप में डाले। आप मुकमुकाव कर रहे हैं तो ये तो बात हो रही है ना कि कानून की तो धज्जियां उड़ रही हैं और लोग जरूर पिछले जो आपने कहा था इस पे रोजाना हम बात करते हैं कि ये सारा ड्रामा इसलिए हो रहा है दो चीजों के लिए। एक हो रहा है क्योंकि ये इन्होंने जो मायदे किए हैं ये आवाम को पिसाने के लिए किए हैं। ये जो मायदे किए खान साहब को क्या फिर ये सही था कि उनको पार्लियामान से बाहर नहीं आना चाहिए था? ना आते बाहर तो एटलीस्ट वो अंदर बैठकर कानूनी मामलात में अपना अमल दखल रख सकते थे। हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ये लोग बात ही नहीं सुन रहे थे। जो आपके कानून है, जब यही धज्जियां उड़ा रहे थे, आपके पास ब्यूरोक्रेसी और पार्लियामान में इनको नाकों चने चबवा सकते थे आप, लेकिन आपने चूज किया कि नहीं हम बाहर जाएंगे, लोगों में जाएंगे, अवेयरनेस आवाम को देंगे। तो ये तो अंदर रह के भी हो सकता नहीं होता है, नहीं हो रहा था। मैडम मेरा क्वेश्चन ले लीजिएगा, मैं सारों से जवाब ले लूंगा जो बोलना चाहेगा। रिश्वत, मैं ये कहता हूं कि इस मुल्क का सबसे बड़ा अजाब रिश्वत है। अगर रिश्वत, करप्शन तब भी होती है जब रिश्वत होती है। रिश्वत के बगैर करप्शन होती ही नहीं है। रिश्वत असल मर्ज है। इतनी तहरीकें चलती हैं, इतना कुछ होता है कि पॉलिटिकल एलीट ये तय कर ले कि हम किसी राशि को अपने दरमियान बैठने की जगह नहीं देंगे, चाहे वो कोई भी सियासी जमात। इज इट पॉसिबल या पॉसिबल ही नहीं है? ये पॉसिबल है अगर ऐसी पॉलिसीज वो कौन सी जमात है, मुझे उसका नाम प्लीज बताइए। हमें तो मौका ही नहीं दिया गया ना, पीटीआई को मौका देता तो इंशाल्लाह हमारा जो मदीना की रियासत खान साहब ने कहा था ना, इंशाल्लाह वैसे ही बनने जा रहे थे। और जितनी रिलैक्सेशन आवाम को उन्होंने दी है, जितने प्रोग्राम्स उनके शुरू हुए, हेल्थ कार्ड देख लें, नहीं मैं रिश्वत की बात कर रहा हूँ। रिश्वत इंशाल्लाह खत्म करने की इंस्टीट्यूशंस में से रिश्वत को खत्म करना। मेरी बात सुने, मैं एक बात करना चाहूंगी। इतना बड़ा माफिया है, खान साहब तो आ गए, वजीर आजम भी बन गए, मगर उस जो नीचे बहुत बड़ा माफिया है ना, वो अभी का भी खड़ा भी अभी कभी भी खड़ा वहाँ, और वो नहीं आने दे रहा खान साहब को, क्योंकि ये जंग है, वो नहीं चाहता कि खान साहब बुराई की। शैतान अपना वार करेगा और दूसरी दफा ज्यादा तगड़ा करेगा। मगर आपकी तैयारी क्या है? मेरी बात सुने, इंशाल्लाह ताला जब खान की हुकूमत आएगी ना, और उसमें सिर्फ पूरी पावर खान साहब को मिलेगी। और अगर आप में से ही कोई उठकर ऐसा कोई काम
काम करता है तो उसको गिरेबान से पकड़ के मेरी नीचे बात लाएंगे? सुने, मैं अपनी गारंटी दे सकती हूँ। देखिए आपके सवाल के 2-3 पहलू हैं। पहली बात आपने की रियासत मदीना की। देखिए रियासत जो है ना हुकूमत नहीं बनाती है, रियासत अफराद बनाते हैं। हर फर्द अपना जायजा ले कि क्या वो रियासत मदीना का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। और जो बात आप रिश्वत की कर रहे हैं, ये रिश्वत जो है ये वो नासूर है कि जिसके पास 10 रुपए की रिश्वत का इख्तियार होता है वो 10 की करता है, और हुक्मरान जो है उसके पास करोड़ों अरबों का इख्तियार है वो करोड़ों अरबों की करता है। तो पहली बात तो ये है, फर्स्ट पॉइंट इसका ये है कि हमारा ये जो है इनकलाब पंजाबी की एक मिसाल है, पंजाबी की एक मिसाल है, चोर उचक्के चौधरी ते गुंडी रन प्रधान। हाँ जी बिल्कुल। क्या एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में ये राइज फैक्ट है कि नहीं है? ये अब और मैं हर सियासी जमात की बात करूं, क्योंकि मेरा नुमाइंदा सियासतदान होता है, मेरा नुमाइंदा सरकारी मुलाजिम नहीं है, वो तो हमारा मुलाजिम है। मैं आपको इस बात का भी जवाब देती हूँ। देखिए फी जमाना हम डेमोक्रेसी के जिस फॉर्म में रह रहे हैं ना, बुनियादी तौर पे वो इस चीज का सबब है हमारे Which is the worst form of democracy. जी अब बात ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स जो है ना वो सिर्फ बल्दियाती सिस्टम के लिए होनी चाहिए। कानून साजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स का नतीजा तो नहीं बल्दियाती हो सिस्टम सकती। क्यों नहीं लाए आप? तो बल्दियाती सिस्टम जो है हमारा जो जिस वक्त अब लाएंगे 21 का अप्रूव हो गया पंजाब में, आपके सामने जो है पंजाब में अप्रूव हो गया। सबसे पहले इंतखाबात केपीके में करवा दिए। मैडम PTI ने वीडियो करवा अपॉलॉजी, दिए। जी एक शख्स घर से निकला जानिबे मंजिल, अब जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंचता मैं उसकी अटेंडेंस नहीं लगा सकता कि भाई साहब पहुंच गए हैं। तो आप जो है आप लोग मंजिल पर नहीं पहुंचे थे और रास्ते में वो माफियाज खड़े हुए जिनसे आप बात करते हैं, अब धरना तो उसे आपने। मैं आपको इस बात का गरीब जवाब आदमी तो कितनी देर ह्यूमन शील्ड बनेगा? मैं आपको गरीब आदमी नून लीग की भी ह्यूमन शील्ड है, गरीब आदमी पीटीआई की भी ह्यूमन शील्ड है, गरीब आदमी पीपल्स पार्टी की भी ह्यूमन शील्ड है। उसका कसूर क्या है? जवाब सुनिए, जवाब ये है कि इसका जवाब है मैथमेटिक्स। इसका जवाब है पीटीआई नु देगा तो सही वोट होएगा। अच्छा वो हलाल वोट है बाकी हराम वोट है, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है। यानी जो वोट पीटीआई को मिलेगा वो हलाल है बाकी हराम है। सादा सा सवाल ये है कि गरीब आदमी जाए कहाँ? जो गरीब आदमी है ना वाकई ही पिस गया, मीडियोकर भी पिस गया है। अमीर आदमी की भी चीखें निकल ही गई हैं इस महंगाई से। निकलनी चाहिए वैसे, इधर इतने मैंने खुशी है। हाँ, अच्छा इसलिए खुशी है कि ऑब्वियसली दूसरी बात ये है कि जी जब खान साहब कोविड आया अल्हम्दुलिल्लाह जैसे भी हम लोगों ने कर कराया कि सेहत कार्ड दिया, खान साहब को कहते रहे सेहत कार्ड 10 लाख का था वो भी हो गया। फिर हम लोगों ने एहसास प्रोग्राम शुरू किया। मैंने पहले आपसे कहा था मैं माजरत किसा बोझ की है आगे का लाया अमल क्या है? जिस गड्ढे में गरीब आदमी गिर गया है प्रॉब्लम क्या है कि मैं बताता हूँ। एक सेकंड वो गड्ढे में गिरा हुआ है, उसको क्या निकालने का मैकेनिज्म है आपकी पार्टी के पास? हम भी गड्ढे में गिरे हुए हैं समझे। खान साहब को लेकर आएंगे तो कुछ होगा। बात ये है कि खान साहब को जो है इसलिए इस वक्त हम थ्रेटेंड फील कर रहे हैं क्योंकि ये अटेम्प्ट कर चुके हैं खान साहब पे एक जानलेवा। ये जायज बात है। तो हम जो है क्या आप ये कहती हैं खान साहब गैर महफूज है इस वजह से कोर्ट नहीं जा सकते? इस वजह से अच्छा नाज़रीन, चूंकि ज़मान पाक मौजूद है और यहाँ गहमा गहमी अपने अरूज पर है और पॉलिटिकल एक्टिविटी है जो मेरे नज़दीक डेमोक्रेसी का असल हुस्न है। इसे इख्तलाफ किया जा सकता है, पॉलिटिकली आपके मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं, मेरे मुख्तलिफ नजरियात हो सकते हैं, लेकिन ये खूबसूरती है जो कि जमहूरियत को मजबूत करती है। जमहूरियत मजबूत होगी, जमहूर मजबूत होगा। अल्लाह करे कि इस तमाम तर टर्मोइल और क्योस से गरीब आदमी इस कौम का जो 2 वक्त की रोटी खाने से मोहताज है उसके लिए कुछ बेहतर चीज उभर कर आए। तो हमारे साथ ऑब्वियसली मुख्तलिफ लोग हैं। बिलाल भाई भी मौजूद है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम बिलाल भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैसियत अच्छी है? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का कितने दिन से यहाँ पर जिम्मेदारी है? देखिए डे 1 से जब से बाहर कैंप्स लगने शुरू हुए तब से मैं यहाँ पे हूँ और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र अदा करता हूँ कि हकीकी मायने में पाकिस्तान की अवाम जाग चुकी है और अपने लीडर इमरान खान की कॉल पे 25 दिन से मैंने जो जोशो खरोश, जो जज्बा खान साहब के लिए देखा है, पाकिस्तान के लिए देखा, मैंने अपने 26 साल सियासी कैरियर में इससे पहले कभी नहीं देखा। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के वर्कर्स जो हैं उनकी खान साहब के साथ मोहब्बत जो है वो मौजूदा दौर में एक डिफरेंट है। भुट्टो साहब के दौर में कभी सुना करते थे, लेकिन राइट नाउ आपका धरना देख लें, उसके बाद राइट नाउ ये जो सिचुएशन है ये देख लें। लेकिन मेरा सवाल ये है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है कि मंडे को अल्टीमेटली या तो कानून के सामने पेश होना पड़ेगा या फिर रेजिस्टेंस फेस करनी पड़ेगी। अगर रेजिस्टेंस होती है तो टकराव होगा और वो टकराव ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में ना ही रियासत के हक में।
मंडे को खान साहब क्या पेश होंगे, नहीं होंगे तो क्या होगा, ज़हनी तौर पर तैयारी कितनी? देखिए जी, जहाँ तक खान साहब के पेश होने का सवाल है तो इसका जवाब मेरा ख्याल है खान साहब ही दे सकते हैं आपको। दूसरी बात जो आपने सवाल पूछा, बतौर वर्कर आप क्या समझते हैं कि उनको पेश होना चाहिए ना? देखिए मैं आपको बात बता दूं, देखें खान साहब की जितनी भी 26 साल 27 साल सियासी कैरियर की जद्दोजहद है वो पाकिस्तान के लिए है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। नंबर 1 सर, पाकिस्तान के लिए जद्दोजहद कोई भी करेगा तो कानून के ताबे होकर ही जद्दोजहद होगी। खान साहब रूल ऑफ लॉ की देखें, रूल ऑफ लॉ की बात तो खान साहब से ज्यादा आज तक करते किसी ने नहीं की, तो फिर एक हायर मॉरल ग्राउंड सेट करनी चाहिए। खान साहब वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो भी रूल ऑफ लॉ के लिए कर रहे हैं। मैं बताता हूँ ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन एक ऐसी चीज है जो नवश्ता दीवार है, उसके अलावा रास्ता ही कोई नहीं है। तो ये तो बात सेटल हो गई कि इसके अलावा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप ये कहें कि जी 90 दिन के बाद ले जाएंगे, ये वो ज्यादती होगी। लेकिन राइट नाउ जो ये क्योस है, इससे निकलने के लिए खान साहब को मंडे को अदालत जाना चाहिए या नहीं जाना? देखिए जी, मैं फिर वर्कर आप क्या कहते हैं? देखें खान साहब आपका फैसला करेंगे, वर्कर की कहना है। मैं दोबारा फिर अर्ज करूंगा कि इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर है ना, वो सिर्फ खान साहब की कॉल पे लपटा करने के लिए तैयार है। ये खान साहब बेहतर बता सकते हैं। अगर नहीं जाना तो उसकी वजह क्या समझ? देखें, ये मेरे उन्होंने एजुकेट किया है यार वर्कर को। कुछ सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारी पहुंच से बाहर होते हैं। मैं ऐसे आपको क्या कह सकता हूँ सर? आपको उन्होंने पॉलिटिकली एजुकेट किया है। देखें बात सुने, पॉलिटिकली एजुकेट करके शऊर दिया है। वो शऊर है तो ये माशाल्लाह अल्लाह ताला का फजल और करम हुआ हो ना। उस शऊर को देखते हुए आपको क्या लगता है खान साहब को सरेंडर बिफोर द लॉ करना चाहिए? देखिए खान साहब ने कब कहा कि वो कानून को नहीं मानते, पहले मुझे ये पता पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर होना पड़ेगा तो खान साहब जाएंगे इंशाल्लाह, जाएंगे। दैट इज व्हाट, सिंपली इतनी सी बात है। मंडे बड़ा परेशान कुन दिन है मेरे लिए। वजह क्या है कि मुल्क गरीब आदमी रोटी का नवाला खाने से मोहताज है। मौजूदा हुकूमत जो है वो अपना घोड़ा लेकर निकले में, अपोजिशन अपना टंटाल बजा रही है। गरीब आदमी का ख्याल किसने रखना है? और ये सब चीजें मंडे से मशरूत है, नहीं तो क्योस हो गया तो पूरे मुल्क में फसाद है। सर ये देखें, इन्होंने इमरान खान को उतारा क्यों है, मुझे पहले बताएं। देखें, इसके लिए ये सब सवाल लेने के लिए अदालत जाना पड़ेगा। इनके जवाब देखिए, खान साहब को सिक्योरिटी रिस्क है, उनके ऊपर दहशतगर्दी हमला हो चुका है। मैं बताता हूँ कितना वर्कर यहाँ मौजूद है। जी मौजूद है। कितना वर्कर मौजूद है अंदाजे के तहत? 5,000 10,000 हजारों में। अगर ये वर्कर बड़े डिसेंट तरीके से खान साहब के साथ एक प्लान के तहत मूव करता है हाई कोर्ट, और खान साहब को हाई कोर्ट के सामने जाकर पेश करते हैं, कितनी बड़ी मॉरल ग्राउंड सेट होगी कि ये होता है कानून का एहतराम। सर बजाय इसके कि वहां लड़ाई हो जाए, यहाँ लड़ाई हो जाए, मुल्क बंद हो जाए, ये तो बाकी जमातें भी कर लेती हैं। सर आपकी बात ठीक है, इनका प्लान कुछ और है। इनका प्लान है खान साहब ज़मान पार्क से निकले, वहां से खान साहब की बेल जो है वो कैंसिल हो, खान साहब को रास्ते में गिरफ्तार कर लें, उनको बलोचिस्तान ले जाएं, सिंध ले जाएं, किसी और केस में पकड़ के 60 पर्चे क्यों किए उसके ऊपर? मेरी बात सुने, शेख रशीद ने भुगत लिया सारा कुछ जी, आ गया बार जी, किसी ने की कर लिया सर। तो आज भी अपनी लाइन पे खड़ा आपकी बात ठीक है, उनकी जान को खतरा है, खड़े हैं जहाँ खड़े थे, उनकी जान को खतरा है। मुझे एक बात बताएं, आपको ये लगता है कि अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं तो उनकी जान खतरे में? जी बिल्कुल खतरे में। सर आपको भी ये लग रहा है भाई? आपको भी यही लग रहा है भाई? आपको भी यही लग रहा है? एक बात बिल्कुल खतरे में, एक बात मैं करूं, अगर वो अरेस्ट होते हैं वो खतरे में? बिल्कुल खतरे में, मेरी बात तो सर अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं आपको लगता है खतरे में? बिल्कुल खतरे में। आपको लगता है अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं तो उनकी जान खतरे में? आपको भी यही लगता है? कोई ऐसा है जिसको इसके अलावा कुछ लगता है? आपको भी ये लगता है कि अगर खान साहब अरेस्ट होते हैं, कोर्ट से होते हैं, यहाँ से होते हैं, वहां से होते हैं, तो जहाँ से भी होते हैं उनकी जान को खतरा है? बिल्कुल खतरा है। इसका बड़ी बात है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी ने उनको कहा हुआ है कि आपको थ्रेट्स हैं। मैं वही कह रहा हूँ, मुशर्रफ जैसा शख्स जिसके खिलाफ थी तमाम उस वक्त की हुकूमत, वो अपने इक़्तिदार से उतरने के बाद कोर्ट के सामने पेश होता रहा। तो अगर खान साहब एक हायर मॉरल ग्राउंड सेट करने के लिए पेश होते हैं तो इससे कानून का एहतराम बढ़ेगा। लेकिन जो खतरे की आप बात करें, इसका इलाज क्या है? देखिए, मुशर्रफ साहब को गोलियां तो नहीं लगी थी, उन पे तो 2 माह पहले अटैक हुआ है। इसका हल क्या है? इसका हल यही है कि अदालत यहाँ पर आके खान साहब से मिलने के, हम तो अदालत जाने के लिए तैयार है। देखिए, हम अदालत जाने के लिए तैयार है, पेश होना हमें पड़ेगा, फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए और हमें इस चीज ये बात जायज है। जी हाँ। अच्छा, उस फुल प्रूफ सिक्योरिटी की डिमांड्स क्या क्या है? कुछ 4, 6, 10 चीजें
क्या क्या आपको चाहिए? देखिए कम से कम रेंजर्स की सिक्योरिटी होनी चाहिए, रेंजर्स की सिक्योरिटी हो, ठीक पहली है? बात। फिर इस चीज की सिक्योरिटी दी जाए कि उनकी जो बेल है बख्तरबंद गाड़ी हो। देखिए बख्तरबंद गाड़ियां भी हो, पूरी फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो ना। फुल प्रूफ और सिक्योरिटी। दूसरी ये बात, इस चीज की हमें गारंटी दी जाए कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाए। किससे गारंटी चाहिए? जारी बात है गवर्नमेंट जो दे रही है, जुडिशरी से चाहिए। खान साहब ने कहा ना कि एक टाइम ऐसा आना है कि अवाम ने खुद निकल जाना। अल्लाह करे कि अवाम अपने हकों के लिए सही तरीके से निकले। मैं आपको सही तरीके से निकल रहे हैं, हम सही तरीके से निकल रहे हैं। सारी अवाम यहाँ पे जितनी भी कटी है बड़े सही तरीके से। आप कोई बात है? जी मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान और खान साहब को कानून के ताबे होना चाहिए। सबको आप मुझे बताएं कि आप मुझे बताएं पाकिस्तान में कानून है? आप बताएं। लूला लंगड़ा है लेकिन बिल्कुल भी नहीं है। मुझे एक कमेंट देने दें। मुझे ये बताएं कि हर तरफ ये बात हो रही है कि खान साहब यहाँ लाहौर हाई कोर्ट ने कहा खान साहब बार सूरत स्ट्रेचर पे भी आए अदालत। मुझे ये बताएं कि 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे शहबाज शरीफ ने जो जमानत दिया उसको कभी बुलाया? कभी अदालत ने बुलाया? मुझे बताएं कि अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ आके सिर्फ कमेंट ही पास कर दे कि क्यों आपने जमानत दी थी। मैं आज जमानत अपने हमसाये की देता हूँ, अगले दिन पुलिस मुझे उठा के ले जाएगी। ये जज्बात है जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के एक मौक़िफ़ है और वो आपके सामने रख रहे हैं। लेकिन हमारी दस्तबस्ता दरखास्त है तमाम पॉलिटिकल एलीट से, वो नून लीग की हो, पीटीआई की हो, पीपल्स पार्टी की हो, रियासती हुकूमत हो, रियासती मुलाजमीन हो, सबसे मेरी दस्तबस्ता दरखास्त ये कि इस मुल्क को बचाना है तो बहरहाल कानून की बालादस्ती करनी पड़ेगी। इनके शिकवे, इनकी शिकायतें बहुत सारियों से मैं इख्तलाफ करता हूं, लेकिन ज्यादातर में दम है। तो जब इनके शिकायत में दम है तो मौजूदा हुकूमत को इनकी दाद रसी करके कानून की बालादस्ती को इंश्योर करना पड़ेगा, ताकि ये जो कहानी चल रही है ना कि ये फड़िया गया हो, लुटिया गया है, मारिया गया ना, कख नहीं रहा, वो बचा नहीं। और इस सारी कहानी में नौसरबाजी गरीब आदमी के साथ हो गई। उसका नवाला छीन लिया और उसको कहा भी नहीं कि बेटा रो ले 2 मिनट। उसको रोने की इजाजत भी नहीं है क्योंकि रोजाना नया कट्टा खुलेगा।